السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ٹیچرز کی بھرتی کے متعلق تحریری ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، انٹرویو کیسے ہوتا ہے، میرٹ کیسے بنتا ہے اور اس کا اشتہار کب تک آ جائے گا۔ تو پنجاب حکومت نے آخر کار پہلے مرحلے میں 16,000 ایجوکیٹرز کو بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان پنجاب کے وزیر تعلیم کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں تقریباً 16,000 بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو دوستو، پنجاب میں قریباً 99,000 اسامیاں جو ہیں اساتذہ کی وہ خالی پڑی ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو مرحلہ وار فل کر دیا جائے۔ تو یہ جو 16,000 اساتذہ کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد باقی اسامیوں پر بھی بھرتی ہوگی، لیکن مرحلہ وار۔ تو اس 2022 میں 16,000 اسامیاں کو فل کر دیا جائے گا، اور معلومات کے مطابق یہ جو بھرتیاں ہیں یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن یعنی PPSC کے ذریعے ہوں گی۔ تو دوستو، ایجوکیٹر کی بھرتی کے لیے 16 سالہ تعلیم یعنی MA یا MSc ہونا ضروری ہے، اور ساتھ اس کے پروفیشنل ڈگری B.Ed ہونا ضروری ہے۔ M.Ed ضروری نہیں ہے، لیکن B.Ed ضروری ہے۔ دوستو، یہ بھرتیاں تو پورے پنجاب میں ہوں گی، لیکن آپ کا ڈومیسائل آپ کے متعلقہ ضلع کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ اسامیاں ضلع وائز ہوں گی، اور آپ کو صرف اپنے ضلع میں موجود اسامیوں پر اپلائی کرنے کی ہی اجازت ہوگی۔ آپ کو اپنی متعلقہ تحصیل میں اپلائی کرنے کے لیے اپنے ضلع کا آپ کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ ہر ضلع کی جو اسامیاں ہیں ان کی تفصیل جلد شائع کر دی جائے گی۔ یہ اسامیاں تحصیل و ضلع کی بنیاد پر فل کی جائیں گی۔ تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی طرف، جو کہ MCQs ٹائپ ہوگا۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ 100 نمبر کا ہوگا۔ تمام اس میں سوالات MCQs ہوں گے۔ اس ٹیسٹ میں اردو، انگلش، ریاضی، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات، جنرل نالج، ایوری ڈے سائنس اور جنرل ایبیلٹی کے سوالات ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، اس میں پیڈاگوجی کے سوالات بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں اور کچھ پیڈاگوجی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ علم التعلیم کے متعلق کویشچنز ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہوں گے۔ لیکن SST کے ٹیسٹ میں متعلقہ مضمون میں سے زیادہ سوالات ہوں گے، یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ٹیچر ہوں گے ان میں متعلقہ مضمون کے کویشچنز زیادہ ہوں گے۔ تو دوستو، پاسنگ مارکس کی طرف اگر ہم آئیں تو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں MCQs ٹائپ تحریری امتحان میں پاسنگ مارکس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 50 والا پاس ہوگا، 60 والا پاس ہوگا، 70 والا پاس ہوگا یا 80 والا پاس ہوگا۔ ہر پوسٹ کے لیے ہر دفعہ یہ کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ کے لیے 5 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے تحریری امتحان میں جو نمبر حاصل کیے ان نمبروں کی بنیاد پر ایک پوسٹ کے لیے 5 امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ تو ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ سیٹوں کی تعداد اگر 40 ہے تو پنجاب پبلک سروس کمیشن تحریری امتحان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے 200 طلباء کو انٹرویو کے لیے بلائے گا، یعنی کہ ایک سیٹ کے لیے 5، 2 سیٹوں کے لیے 10۔ اسی طرح جتنی سیٹیں ہوں گی اتنے یہ 5 لوگوں کو انٹرویو میں بلائیں گے۔ ان سب کا انٹرویو کر کے 40 لوگ سلیکٹ کر لیے جائیں گے اور باقی سارے فیل تصور ہوں گے۔ یعنی کہ ہم نے یہ امیجن کیا تھا کہ ہمارے پاس 40 سیٹیں ہیں، تو انہوں نے صرف 200 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا۔ تو اب ہم چلتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ تو دوستو، جو انٹرویو ہوتا ہے یہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، اور انٹرویو میں کم از کم 50 نمبر والا پاس ہوگا۔ یعنی کہ MCQs ٹائپ ٹیسٹ میں تو کنفرم نہیں ہوتا کتنے والا پاس ہے، لیکن انٹرویو میں 50 نمبر لینا ضروری ہیں۔ عام طور پر جو انٹرویو ہے یہ 5 سے 8 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں 25 سے 30 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ انٹرویو میں جو سوال سب امیدواروں سے پوچھا جاتا ہے اور جس کو سب سے اہم تصور کیا جاتا ہے وہ ہے اپنا تعارف کروائیں، انٹروڈیوس یور سیلف پلیز۔ تو دوستو، یہ وہ سوال ہے کی بنیاد پر آپ کے فیل، پاس
मार्क्स कम या ज़्यादा का तयन हो जाता है। जो उम्मीदवार इस सवाल का जवाब इत्मीनान के साथ नहीं दे पाते, उनका बाकी इंटरव्यू जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए वो ज़्यादातर फ़ेल हो जाते हैं। इसलिए आप इस सवाल को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि इसके बगैर आप पास नहीं हो सकते। और अब हम चलते हैं मेरिट बनाने के तरीक़ाकार की तरफ। तो दोस्तों, मेरिट बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आपके एकेडमिक मार्क्स यानी मैट्रिक, FA, BA, MA, MSc या BS जो भी है आपका, वो मार्क्स तहरीरी इम्तिहान के हासिल करदा के 50% नंबर, यानी अगर आपने 80 नंबर लिए हैं तो ये 40 कंसिडर करेंगे, अगर आपने 70 लिए हैं तो ये 35 कंसिडर करेंगे। और इसके साथ इंटरव्यू में हासिल करदा टोटल मार्क्स मिलाकर आपका मेरिट बनता है। एकेडमिक मार्क्स में आपकी फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब हम चलते हैं तैयारी कैसे करें। सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप अपने टेक्स्ट बुक बोर्ड की प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल की उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामियात की किताब, मुतालिया पाकिस्तान की किताब, रियाजी की किताब और साइंस को ज़रूर पढ़ें। आपका 50% से ज़्यादा पेपर इनमें से ही हल हो जाएगा। इसके अलावा आपने MA, MSc के मुतल्लिका मज़मून को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ख़ासकर अगर आपने SST के लिए अप्लाई किया है तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मुतल्लिका MA, MSc के मज़मून को अच्छे तरीके से तैयार करें। दोस्तों, अगर आप MCQs में 75 नंबर ले लें और इंटरव्यू में तकरीबन 70 नंबर ले लें और आपकी मैट्रिक से MA तक कम अज़ कम 3 फर्स्ट डिवीज़न हैं, तो आपकी कामयाबी के इम्कानात काफ़ी हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, आपने कितने MCQs ठीक किए हैं और आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो दोस्तों, MCQs टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत जवाब की सूरत में आपको 0.25 यानी कि हर 4 सवाल गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आपको अगर सवाल की समझ ना आए या जवाब ना आता हो तो आप इसको हल ना करें। अब हम चलते हैं इसकी अनाउंसमेंट की तरफ। दोस्तों, ये वो अनाउंसमेंट है जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने की है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह 16,000 असामियों पर जल्द रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। और साथ उन्होंने ये बताया है कि हम इसको जारी रखेंगे, यानी इसके ज़रिए वो आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी खाली असामियाँ हैं उनको भी फ़िल कर देंगे। और साथ ही वो 16,000 का ऐलान कर रहे हैं। इसके मतलब हमने आपको पीछे तफसील से बता दिया है।